ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سید ابوالحسن کاظمی جو کہ پیپسیکو میں سینئر مینجمنٹ کا پارٹ ہے. ان سے ہم پوچھتے ہیں دو چیزیں کہ ایک تو سرکولر اکانومی کے بارے میں کیا پلان ہے اور کس طرح وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا کس طرح انڈیجنائزیشن سے فائدہ ہو رہا ہے, تھوڑا سا بتائیے. جی بالکل, نہیں تھینک یو سو مچ. پہلے تو اس گیدرنگ کا آئی تھنک اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. وی ہیڈ ریپرزنٹیشن فرام دا گورنمنٹ, فرام دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ فرام ایکسپرٹس فرام UN. سو دس واز اے ویری گڈ ڈسکشن. اگر میں اس کی بات کروں سرکولر اکانومی کہ آئی ایم گونا ٹیک اے اسٹیپ بیک, اور اگر میں کلائمیٹ سسٹینیبلٹی اور اس چیز کی بات کروں, سو پاکستان میں جب ہم نے ایز اے کمپنی دیکھا کہ ہم نے کس چیز کو پرائیورٹائز کرنا ہے, تو اس میں ایگریکلچر, واٹر اور پلاسٹکس, یہ تین چیزیں ایسی نکل کے آئیں جو ملک کے لیے بہت ضروری ہیں, اور اگر سسٹینیبلٹی کے لینس سے دیکھیں تو اس لینس سے بھی بڑی ضروری ہے. پلاسٹکس اور واٹر پہ میں خاص طور پہ بات کروں گا. یہاں پہ ہم نے سرکولر اکانومی کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ استعمال کیا. سو اگر آج آپ بوتل کی بات کریں, جو پلاسٹک کی PET کی بوتل ہوتی ہے جس میں ہم پانی یا سافٹ ڈرنک پیتے ہیں, وہ بنتی ہے, وہ جس چیز سے بنتی ہے پلاسٹک سے بنتی ہے, اس کے لیے فاسل بیس جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے اگر ہم پیچھے جائیں. مگر اگر اسی بوتل کو میں کلیکٹ کر کے دوبارہ بریک ڈاؤن پورا پروسیس ہوتا ہے, اس سے بھی دوبارہ بوتل بنا سکتے ہیں. اگر میں یہ کر دوں تو ہمارا انحصار فاسل فیولز پہ ختم ہو جائے گا. انسٹیڈ آف ریلائنگ آن فاسل فیولز we'll create a circularity for it. Now in Pakistan what we did a good 18 months back was one got the stakeholders together, اور ہم نے کہا یار سب سے پہلے تو اس کی پالیسی کیا ہونی چاہیے اس چیز کی. یہ جو ریسائکل پیٹ ہے اس میں لرننگز باہر سے لیں, انڈسٹری کو, گورنمنٹ کو ساتھ بٹھایا اور ایک وہ پالیسی بنا لی. پھر پلاسٹک کو کلیکٹ کرنے کا دیکھا صورتحال کہ اس میں ہم کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. وہ کرنے کے بعد وہ انویسٹمنٹ کرائی ملک کے اندر جہاں اس بوتل سے دوبارہ آپ بوتل بنا سکتے ہیں. وہ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو کراچی میں لانچ کر لیا ہے, اور وہاں پہ یہ سرکولیرٹی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو کہ اب آپ کو کوئی نئے پلاسٹک کو انجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی کو ریسائیکل اور دوبارہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور بوتل بنائے جا رہے ہیں. سو دیٹس دا کانسیپٹ آن ہاؤ وی ڈوئنگ اٹ. اور اسی طرح سے پانی میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کسی واٹر شیڈ کے اندر پانی استعمال کر رہے ہیں تو ہاؤ آر یو ریچارجنگ دا واٹر شیڈ, چاہے وہ ایکوافائر ریچارج, ٹھیک ہے. تو نہ کہ آپ صرف اپنے پلانٹ کے اندر یا جہاں جو بھی آپ کا جس طرح ریسورس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو کم کریں, بلکہ ساتھ میں اس واٹر شیڈ کو بھی ریپلینش کریں. سو پانی میں بھی ہم 100% ریپلینشمنٹ کر رہے ہیں جہاں جہاں ہمارا ملتان اور لاہور میں جہاں پلانٹ ہے, جتنا پانی استعمال کرتے ہیں نا, تو ڈفرنٹ انوینشنز تھرو ویٹ لینڈس, تھرو رین واٹر ہارویسٹنگ, تھرو ڈیپ ویل انجیکشن, دیر آر لاٹ آف پروجیکٹس دیٹ وی ڈوئنگ. So that's a bit that we're doing from a circularity. آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ کے بزنس کو ہرٹ کیے بغیر آگے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے in a very major way؟ دیکھیں this does require an investment, ٹھیک ہے نا. اس میں تو یہ زیادہ تر جو گرین سولوشن ہے اس کے لیے پریمیم تو چاہیے. اب فی الحال تو ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلیں اس کو پائلٹ کریں, اس کو دیکھیں, پھر اسکیل اپ کر لیں. اسکیل اپ. اب جب اسکیل اپ کی باری آئے گی تو وہاں افورڈیبلٹی کی بات آئے گی. بٹ اگین آئی تھنک آج جہاں اتنی سبسڈی فاسل فیول کو جاتی ہے, جب ہم بیٹھیں گے, مسئلے کو سمجھیں گے اور انسینٹیوائز کریں گے اس چیز کو, سو وہ بھی ہو جائے گا. سارے مسئلے شاید ایک دن سالو نہیں ہو سکتے. آئی تھنک لیٹس گیٹ دا سالوز, لیٹس گیٹ دا پائلٹس, لیٹس ٹرائی ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, اور وہ افورڈیبلٹی والا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ سے مزید ڈسکشن کریں گے. بہت شکریہ.